سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہیں تاریخ اسلام کا عظیم مجاہد اور اسلام کا شیر کہا جاتا ہے، 1137 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ وہ ایک کرد مسلمان خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو دیانت، شجاعت اور غیرت میں مشہور تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک نیک اور بہادر شخص تھے اور ان کے چچا شیرکوہ نور الدین زنگی کے مشہور جرنیل تھے۔ اس زمانے میں اسلامی دنیا کمزور ہو چکی تھی۔ سلطنت عباسیہ صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی اور شام، مصر اور بیت المقدس پر صلیبی قبضہ تھا۔ مسلمان کئی ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے اور آپس کی خانہ جنگی میں مصروف تھے۔ صلاح الدین کی پرورش اسی مشکل دور میں ہوئی۔ بچپن سے ہی وہ قرآن کے حافظ بنے اور عربی و فارسی زبانوں کے عالم تھے۔ ساتھ ہی وہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں بھی ماہر ہو گئے۔ لیکن ان کی سب سے بڑی صفت ان کی عاجزی اور دین سے محبت تھی۔ وہ دنیاوی عیش و عشرت سے دور رہتے اور ان کا دل ہمیشہ جہاد اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے دھڑکتا۔ صلاح الدین نے اپنی عملی زندگی کا آغاز اپنے چچا شیرکوہ اور نور الدین زنگی کے لشکر میں شامل ہو کر کیا۔ نور الدین زنگی ایک نیک اور بہادر مسلمان حکمران تھے جو مسلمانوں کو متحد کرنے اور صلیبیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صلاح الدین نے ان کی قیادت میں شام اور حلب کی جنگوں میں حصہ لیا اور جلد ہی اپنی بہادری اور ذہانت کی وجہ سے نمایاں ہو گئے۔ 1164 میں صلاح الدین پہلی بار مصر کی مہم میں شریک ہوئے۔ مصر اس وقت فاطمی خلافت کے زیر اثر تھا، جو کمزور ہو چکی تھی اور صلیبیوں کے ساتھ خفیہ معاہدے کر رہی تھی۔ شیرکوہ نے نور الدین کے حکم پر مصر پر حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی، اور اس مہم کے دوران صلاح الدین کی قائدانہ صلاحیتیں مزید نمایاں ہوئیں۔ شیرکوہ کی وفات کے بعد 1116 میں صلاح الدین کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ صلاح الدین نے مصر پہنچتے ہی فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا اور عباسی خلیفہ کا خطبہ جاری کروا کر مصر کو دوبارہ اسلامی اتحاد میں شامل کر دیا۔ انہوں نے مصر کی فوج کو منظم کیا، قلعے اور دفاعی نظام کو مضبوط کیا اور عوام کو انصاف اور امن دیا۔ خود سادہ زندگی گزارنے کے باوجود انہوں نے فوج کو بہترین ہتھیار اور تربیت فراہم کی۔ ان کا مقصد واضح تھا: صلیبی قبضے سے بیت المقدس کو آزاد کرانا اور مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کرنا۔ 1787 میں صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا۔ اس وقت صلیبی فوجیں غرور اور ظلم میں ڈوبی ہوئی تھیں اور بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ مسلمانوں کے لیے اذیت کا باعث تھا۔ صلاح الدین نے شام، مصر اور دیگر علاقوں کے مسلمانوں کو متحد کیا اور ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ 4 جولائی 1787 کو حطین کے میدان میں صلیبی فوجوں کا سامنا ہوا۔ صلیبی فوج پیاس، گرمی اور صلاح الدین کی حکمت عملی کے باعث شکست کھا گئی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کا وہ موڑ تھی جس کے بعد صلیبی طاقت ہمیشہ کے لیے کمزور ہو گئی۔ حطین کی عظیم فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔ 2 اکتوبر 1787 کو تقریباً 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ جب شہر فتح ہوا تو عیسائی باشندے خوفزدہ تھے، کیونکہ 1099 میں جب صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا۔ لیکن صلاح الدین نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے عام شہریوں کو امان دی، گرجا گھروں کی حفاظت کی، اور جو عیسائی شہر چھوڑنا چاہتے تھے انہیں اجازت دی کہ وہ فدیہ دے کر آزاد جا سکتے ہیں۔ ان کے اس عدل اور رحم نے دشمنوں کو بھی متاثر کیا۔ یورپی مورخین نے بھی لکھا کہ صلاح الدین اپنی شرافت اور رحم دلی کی وجہ سے تاریخ کے سب سے بڑے فاتحوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد یورپ میں شور مچ گیا اور تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ انگلستان کا رچرڈ شیردل سمیت یورپ کے کئی بڑے بادشاہ مشرق کی طرف بڑھے۔ صلاح الدین نے صبر، حکمت اور جنگی مہارت سے ان کا مقابلہ کیا۔
دونوں کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئیں، لیکن رچرڈ بھی صلاح الدین کی شرافت اور بہادری سے متاثر تھا۔ ایک موقع پر جب رچرڈ بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اسے قیمتی دوائیں اور پھل بھیجے، حالانکہ وہ دشمن تھا۔ آخر کار دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہے گا، لیکن عیسائی زائرین کو امن کے ساتھ شہر آنے کی اجازت ہوگی۔ صلاح الدین نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے بلکہ ایک نیک اور عادل حکمران بھی تھے۔ وہ عام کپڑے پہنتے، کم کھاتے اور اپنی دولت کا بڑا حصہ جہاد اور عوام پر خرچ کرتے۔ ایک موقع پر کسی نے ان سے کہا کہ وہ اپنے لیے ایک شاندار محل بنائیں، تو انہوں نے جواب دیا، میرا اصل محل وہ ہے جو اللہ کے ہاں جنت میں ہے۔ دنیا کا ہر محل فانی ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ثبوت ان کی وفات کے بعد سامنے آیا۔ 4 مارچ 1193 کو جب وہ دمشق میں وفات پا گئے، ان کے خزانے میں اتنی رقم بھی نہ تھی کہ کفن خریدا جا سکے۔ ان کے ساتھیوں نے چندہ جمع کر کے کفن خریدا۔ ان کی قبر پر لکھا گیا، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے دنیا فتح کی مگر دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایک مشعل راہ رہے گی۔ انہوں نے دکھایا کہ ایمان، عدل، اتحاد اور قربانی کے ساتھ مسلمان کسی بھی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں۔ ان کی قیادت نے مسلمانوں کو نہ صرف بیت المقدس واپس دلوایا بلکہ عزت اور وقار بھی بحال کیا۔ آج بھی ان کا نام سنتے ہی ایک نیک، بہادر اور عادل رہنما کی تصویر ذہن میں آتی ہے۔